آج ہم یاسر جواد صاحب کی خود نوشت سوانح جو کتاب کہانی کے عنوان سے چھپی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں مجھے کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا اور غالباً سننے والوں کو بھی، تو لیکن بہرحال یہ بہت اہم آپ بیتی ہے، اور اس کی جو بہت بڑی بڑی اہمیتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہر اعتبار سے اپنے کانٹینٹ سے لے کر اپنے اسلوب اور اسلوب سے لے کر وہ جو زندگی کے بارے میں اپنے بارے میں جو تصورات ہیں ان کا بیان، یہ سب کچھ جیسے انفرادیت میں گندھا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس آدمی نے زندگی جیسی گزاری ہے وہ اس طرح کی زندگی بسر کرنا ایک انتہائی جیسے انفرادی بات ہے، انفرادی یا غیر معمولی نہ لگتے ہوئے۔ تو اس کی اسی اہمیت کی وجہ سے میں نے خود طے کیا کہ ہمیں اس کتاب پر بات کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ساقی فاروقی کی جو خود نوشت ہے پاپ بیتی، اس نے اپنے آٹو بائیوگرافی کی اردو روایت میں ایک نئی روش جو ہے وہ کھولی۔ اس کے بعد یہ جو کتاب کہانی ہے یہ گویا دوسری منفرد آپ بیتی ہے اردو میں، اور اس میں انفرادیت کے بعض ایسے پہلو جو ہیں وہ غالباً پہلی بار آئے ہیں جن پر نظر کرنے سے ہم انسانی نفسیات کے تجزیے کی کچھ نئی جہتیں بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم انسانی نفس میں بہت گہرائی میں موجود کچھ نامعلوم محرکات کا جیسے ایک اندازہ سا ضرور کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے میری نظر میں۔ یہ پہلے جیسے ایک ضروری معلومات عرض کر دوں کہ یہ یاسر جواد صاحب جو ہیں ان کی اصل شہرت اور ان کے اصل کارنامے وہ ان کے تراجم ہیں۔ میرے مطالعے کی حد تک اردو میں کسی نے اتنے زیادہ تراجم نہیں کیے، یعنی کہ میرا خیال ہے 150 کے لگ بھگ انہوں نے تراجم کیے ہیں، اور وہ ترجمے بھی پیمفلیٹس کے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے نہیں ہیں۔ اس میں ولڈیورا کی ہسٹوری آف سویلائزیشن بھی آتی ہے، اور اس میں بہت ضخیم اور فلسفیانہ کتابوں کے تراجم بھی شامل ہیں۔ تو یہ مطلب اتنا محنتی مترجم ہماری کم از کم ترجمے کی جدید روایت میں مجھے دوسرا نظر نہیں آتا۔ گو کہ مجھے صحت کے پہلو سے کچھ چیزوں پہ ان کی تحفظات ہیں، لیکن بہرحال ترجمے میں موضوعات کا اتنا پھیلاؤ جو ہے وہ یاسر جواد صاحب کے سوا کہیں اور نہیں دکھائی دیتا۔ پھر یہ کہ یہ ایک طرح سے ان کی کچھ چیزیں تنقیدی ہیں۔ تنقیدی کو ہم اپنی سہولت کے لیے فی الحال یوں سمجھتے ہیں کہ انہیں ادبی تنقید کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے، تو گو کہ وہ جم کر لکھی ہوئی تحریریں نہیں ہیں، گو کہ وہ تاثرات اور فیصلوں کی سی شکل رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ
ایک خاص نوعیت کا ادبی ذوق رکھتے ہیں اور اس ادبی ذوق کی ایک طرح کی سماجی یا نفسیاتی یا فلسفیانہ توجیہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس ذوق پر بھی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ذوق میں ادب کے آدمی ہیں، لیکن شاعری کا فہم ان کا کمزور ہے، جو جتنی چیزیں میرے سامنے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ جو سب سے زیادہ دلچسپی کی کم از کم میرے لیے چیز ہے وہ ہیں یاسر جواد بطور شخصیت۔ بطور مترجم ان پہ حیرت ہوتی ہے، بطور نقاد ان پر ہنسی آتی ہے، اور بطور شخصیت یہ گویا ایک اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کو مٹانے کی کسی بھی پہلو سے کوئی بھی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک سوال اپنا جواب میں ڈھل جانے کے بعد پھر سر اٹھا لے، جو جوابات کی چھری تلے آ کر جو ہے وہ ذبح تو ہوتا رہے، لیکن نئے سرے سے اور زیادہ جسامت اور قوت کے ساتھ گویا دوبارہ بھی پیدا ہوتا رہے۔ ان کی شخصیت میں مجھے ایک اس طرح کی جیسے اپنی تجدید کرتے رہنے والی قوت دکھائی دیتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنے لیے جو ایک دفاعی نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ شخصیت کے جو مسلمہ روایتی یا معیاری عناصر ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو اگر ہم اپنی شخصیتوں کو جو ہے وہ کچھ مشترکہ نفسیاتی اور ذہنی بنیادوں پر نہ رکھیں اور ان کا تجزیہ نہ کر پائیں، تو پھر جو شخصیت مطلب یہ کہ بنے گی وہ شخصیت ایک خود کفیل، خود مختار، خود انحصار ایسی شخصیت ہوگی جس کا کانٹیکسٹ وہ خود ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا کانٹیکسٹ خود ہے، اسے کہیں سے بھی تصدیق یا تردید کی حاجت نہیں ہے، اسے کوئی مستری باہر سے نہیں بلانا ہے اپنے سائیکک آرڈر کو ریپیئر کرنے کے لیے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ریپیئر ہونے والا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ وہاں جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی تردید کے ساتھ نہیں ہوتا، وہاں ایک چیز مرجھاتی ہے تو 10 چیزیں جو ہیں وہ کھلکھلانے لگتی ہیں۔ تو اس طرح کی ایک جیسے یکسو اور اپنے طور پر پوری طرح محفوظ اور مورچہ بند شخصیت، یہ مطلب بہت زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے۔ کم از کم مجھے تو ایسے لوگ جن کو عام معیار پہ عام یا معیاری تجزیے کا موضوع نہ بنایا جا سکے، مجھے ایسے لوگوں میں ایک دلچسپی ہے، اور ایسے لوگ بہرحال جو ایک بہت بڑا وصف ہے اس کے ہر صورت میں حامل ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہوتے اور یہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، یہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ سب تکلیفیں خود جھیلتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال جو ذرا سا آؤٹ آف باکس شخصیت ہوتی ہے اس میں بہرحال مضبوطی کا عنصر نارمل پرسنالٹیز کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے لیے کبھی کلیشے نہیں بنتا۔ جو نارمل شخصیت ہے وہ اپنے لیے مرجھا جاتی ہے، باسی ہو جاتی ہے
اپنے کانٹیکٹ سے نکل جاتی ہے، اپنے آرگینک جو اس کی آئیڈینٹی ہے، یعنی شعور انا اور وجود انا میں جو ایک آرگینک سا رشتہ ہے اور لازمی ربط ہے، وہ نارمل آدمیوں میں نہیں باقی رہتا۔ لیکن اس طرح کے لوگ یہ اس آرگینک ربط کو ہر صورت میں اپنے کانسیپٹس پر بھی غالب رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں، یعنی ان کا میں ہونا احساس میں زیادہ ان کے لیے بامعنی ہوتا ہے ذہن میں بنی ہوئی صورت یا تصور یا کانسیپٹ کے مقابلے میں۔ تو یہ گویا جیسے یہ کہ ایک محسوس شخصیت جو اپنے معلوم ہونے کو مشکل سے مشکل تر بنائے رکھے۔ اب اس پہ خدا نہ کرے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ تفہیم نہیں ہو رہی اور یہ کوئی ملمہ کاری وغیرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اب ان کی انا ایک احساساتی اسٹرکچر رکھتی ہے، ذہنی اسٹرکچر نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اپنی شخصیت کے تعارف کروانے پر قادر نہیں ہوتے ایسے لوگ، لیکن اپنی شخصیت کو گویا سگنیفیکنٹلی اور چیلنج بنا کر ڈسپلے کیے رکھنے کی لیاقت جتنی ان لوگوں میں ہوتی ہے، وہ نارملسی کے عام معیارات پر پورا اترنے والی شخصیتوں میں کم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ تو یہ جو شخصیت ہے یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، مجھے مطلب یہ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ مجھے اب نارمل لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور انہیں میں صحیح اور غلط کی بائنریز میں نہیں دیکھتا، بلکہ ان کو جیسے زندگی کی کچھ نئی حالتوں کا ایک فعال اور فنکشنل مظہر سمجھتا ہوں۔ انہیں بلکہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ذہن کا جو حصہ ہم استعمال نہیں کر پائے وہ حصے ان کے اندر بیدار ہو گئے ہیں۔ بہت سے احساسات ہیں جن کا ہم سراغ نہیں لگا سکے آبجیکٹ بیسڈ زندگی گزارنے پر کی وجہ سے، یہ لوگ ان احساسات میں لیو کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے میرا ان کے بارے میں گمان یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہوں گے، اور میری ملاقات ان سے ایک ہی ہے، لیکن میری دلچسپی انہیں دیکھنے کے بعد اور بڑھ گئی ہے۔ تو خیر، تو وہ بھی ہم عرض کریں گے کہ ان کی شخصیت اپنے کن کن پہلوؤں سے اپنی کیسی کیسی ندرت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ معاشرتی تجزیے میں جس صفاکی کا اور مطلب واقعیت کی سپورٹ کے ساتھ سچ اور صفاکی کو جس طرح یہ جمع کر لیتے ہیں، اتنا پھیلاؤ، اتنی گہرائی منٹو کے یہاں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ یہ ایک اور امتیاز ہے۔ تو یہ منٹو تو چلو وہ کوئی نشتر کی دھار تیز کر لیتا ہوگا، کچھ اصلاحی تصور بھی اس کے ذہن میں شاید ہوتا ہو، لیکن یہ تو جیسے زنگ لگی ہوئی چھری سے جو ہے وہ معاشرے کے زخموں پر چیرا لگاتے ہیں، اور ان کا کوئی اصلاحی پروگرام وغیرہ نہیں ہے۔ یہ مطلب انہوں نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ زندگی صفاکی طلب کرتی ہے موت سے بچنے کے لیے۔ زندگی سے اگر تعلق رکھنا ہے
تو سفاکی سے رکھنا ہے، ایک بے رحم سو کالڈ ریئلزم کے ساتھ رکھنا ہے، ورنہ جتنا تم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ گے یہ تمہیں کھاتی چلی جائے گی، یہ تمہیں گویا زندگی بالکل اپنے زندگی میں ڈھل جانے والے سب لوگوں کا ہر لمحہ معدومیت کے ایک نئے لمحے کے طور پر گزرتا ہے۔ جو زندگی سے لڑتا ہے، جو زندگی پر غراتا ہے، جو زندگی کو مطلب یہ کہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ زندگی کے اس جو جھوٹ سے، اس دھوکے سے محفوظ رہتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتی رہتی، یعنی کہ عدم کے مرے ہوئے کو زندہ ہونے کا دھوکہ دینا۔ تو یہ بہت سفاکی کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور میں نے ان جیسی واقعی منظر نگاری، یعنی چیزیں جیسی ہیں ان کی فارمیشن بدلے بغیر، ان میں کسی بھی طرح کا تشبیہی یا علامتی رنگ داخل کیے بغیر، اسی طرح جیسی وہ ہر آنکھ کو نظر آئیں گی، بشرطے کہ دیکھنے والا مشاق ہو۔ تو جس کو دیکھنے والوں میں اس کی صورت کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی جو تفصیل اور مناظر ہیں، یہ جتنا میں نے ان کے یہاں دیکھا ہے مہارت کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ، اور ایک بہت جیسے ماہر فوٹوگرافر کے جو ہے وہ جیسے وہ اپنے دیکھنے کو جو زاویے دیتا ہے، ان تمام زاویوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو منظر بناتے ہیں، جو تصویر کھینچتے ہیں دیکھی ہوئی چیزوں کی، وہ واقعی مطلب آج کل میں نہیں جانتا کہ ہمارے یہاں کسی فکشن رائٹر یا نثر نگار کے یہاں ویسے کمال تک پہنچی ہوئی ہو۔ ان کا دکھایا ہوا منظر اور ان کا دیکھا ہوا منظر وہ بالکل ایک ہوتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ امیج میکنگ سے شاید نثر میں زیادہ مشکل کام ہے جو یہ صاحب مطلب کامیابی سے کر گزرتے ہیں۔ تو اس میں جو واقعاتی جزیات نگاری ہے، تصویر کے ساتھ ہو یا مفہوم کی اور احساسات کی سطح پر ہو، دونوں جہتوں سے یہ جزیات کو جس طرح ایکسپریس یا ڈسپلے کرتے ہیں، وہ آج کل اردو لکھنے والوں میں، یعنی میرے مطالعے کی حد تک ناپید ہے۔ بس یہ کہ یہ کتاب ذرا کڑوی کتاب ہے اور کڑواہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب بالکل ہی ایک نفسیاتی ڈائبٹیز پھیل جائے تو پھر کڑواہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کڑواہٹ واقعی ہمیں درکار ہے جس میں جو ان کے یہاں ہر لفظ میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو لیکن ان کا پورا جو تنقیدی پرسپیکٹو ہے وہ ضد پر ہے، فکر پر نہیں۔ تو خیر وہ کہ ادیب کو یہ سب ضروری نہیں کہ کوئی فلسفی ہو، کوئی مفکر ہو، مطلب ان کی تنقیدی سوچ کو اگر ہم یعنی اس کے بڑے حصے کو یا اس کے مزاج کو سمجھانا سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں حلوائی کی دکان پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت، یہ مٹھائی کڑوی کیوں نہیں ہے، یہ تو میں رد کرتا ہوں اس مٹھائی کو۔ پھر یہ سبزی والے کے ہاں پہنچے، وہاں سے مرچ لی، وہ چکھی اور کہا کہ لعنت ہے، یہ میٹھی کیوں نہیں ہے، تو میں اس کو رد کرتا ہوں۔
تو ان کے جو سارا تنقیدی اور وہ سارا عمل ہے وہ جیسے ان کے اس بہت جینوین اور سچے مزاج سے پیدا ہوا ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی اور پیمانے پر صحیح غلط یا مفید مضر یا حق اور باطل کی کسوٹیاں اس پہ اپلائی کریں۔ مطلب ہمیں تو ایک آدمی میں دلچسپی ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آدمی جیسا کہ ہے ویسا ہم پہ کھلتا چلا جائے اپنی تحریر سے، اور خاص طور پہ ایسی تحریر سے جو اس کی خود نوشت سوانح ہے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پہلا مفاد یہی ہوتا ہے کہ جس کی سوانح ہے وہ ہم پہ کھلتا چلا جائے، ہماری کسی پیشگی خواہش کو ہم وہ اس پر نافذ نہیں کریں گے۔ یہ آپ بیتی ایک ایسے جدید آدمی کی آپ بیتی ہے جو جدید ہونے پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ اس نے قدیم ہونا ترک کر دیا ہے، لیکن جدید ہونے پر وہ مجبور ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے ایک جدید آدمی کی آپ بیتی ہے، اور جدید آدمی یعنی جدیدیت نے جیسا آدمی بنایا ہے یا جدیدیت کا جو تصور انسان ہے اس کے عین مطابق وہ انکار، ویسا ہی انکار، ویسی ہی مغایرت، ویسا ہی خلا، ویسی ہی ایک جیسے ویل امپوزڈ آئسولیشن، تو اور تلخی، استہزاء، اپنے سے مختلف ہی نہیں اپنے سے دوسرے کی تحقیر کا رویہ، تو یہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اس پہ کوئی نہ اخلاقی حکم لگایا جا سکتا ہے، نہ کوئی نظریاتی اینک چڑھا کے اس ساری کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ ناانصافی ہوگی۔ تو ہم تو صرف ادبی تحریر کے طور پہ اسے دیکھیں گے۔ تو یہ تو ہم اس کو جیسے اس کا ایک ادبی جو سیاق و سباق ہے نا، یعنی کہ ادب پڑھتے ہوئے بھی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ایک ہولسٹک کانٹیکسٹ، چاہے وہ اسی سے برآمد ہو اور محض اسی کے لیے ہو، وہ گرفت میں آ جائے۔ تو ہم اس کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدیدیت کے مطلوبہ آدمی میں نیگیٹیوٹی کے جتنے بھی عناصر مطلوب ہیں یا ضروری ہیں، وہ سب کے سب ان کی شخصیت اور اس تحریر میں پوری طرح حاضر ہیں، پوری طرح ظاہر ہیں، پوری طرح موزن ہیں۔ تو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو فرض کیا کہ تلخی کو وہ معنی کا بھی خمیر بنا دیں، لفظوں کا بھی، وہ لفظوں کو بھی انہی سے جیسے کاٹ کاٹ کے نکالیں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے میں نے ان کو بہت کامیاب، جیسے یہ کتاب اور کچھ چیزیں اور ان کے تراجم وغیرہ دیکھ کر وہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بہت کامیاب ہیں کہ جو ہوں اس سے نہ ہونا بہتر، جو نہیں ہوں ویسا ہونا بہتر۔ یہ جو ایک بنیادی تضاد سے پیدا ہونے والے افکار اور احساسات اور کیفیات جو ہوتے ہیں، ان کو شدت کے ساتھ دیکھنا ہو اور نسبتاً ورجنٹی کے ساتھ، مطلب بلا آمیزش دیکھنا ہو، تو میری درخواست ہے کہ یہ کتاب ضرور دیکھی جائے۔ تو
اس میں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کا بہت تعارف کروایا ہے. انہیں قاری پر اعتماد نہیں ہے، تو یہ کوئی بات بھی جو ان کی دانست میں ضروری ہے یا اہمیت رکھتی ہے، یہ اس کو عام فہم ضرور بناتے ہیں، یہ اس کا خلاصہ ضرور کرتے ہیں، یہ اسے ایک جیسے تھیوری کی سی شکل ضرور دیتے ہیں. تو ویسے ہی یہاں انہوں نے کیا. تو اب یہ جیسے ہمیں پہلے سے تیار کر رہے ہیں اپنے دیباچے میں کہ تم لوگ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتاب کھولنا. اب یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے زبان اور زندگی کے پول کھولنے کی کوشش. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے، یعنی اس کتاب میں نے زبان کے ساتھ ساتھ زندگی کے پول بھی کھولنے کی کوشش کی ہے. تو کوشش تو واقعی کی ہے، اب پتہ نہیں وہ پول کیا تھا، لیکن کوشش انہوں نے کی ہے. اور زبان اور زندگی کا پول انہوں نے خود سے جیسے ایجاد کر کے اس کا تالا توڑا ہے. تو اب وہ کیا ہے، پول کیا کھولنے کی کوشش کی ہے، مطلب نتیجہ کیا ہے؟ پول کھولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ پکڑنا. تو یاسر صاحب لکھتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وسیع پیمانے پر انسانی تہذیب اور خفیف پیمانے پر انسان کی تاریخ سچ بتانے سے زیادہ سچ کو چھپانے پر مرکوز ہے. یہ بہت ذرا بھی شبہ ہو کہ کچھ شاید نہ ہو تو اس کو بھی ختم کر دیا. مرکوز ہے بھائی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اور پھر مطلب اب ان کا لکھا ہوا میں نے پڑھا، تو یہ جو سچ بتانا، یہ جو سچ ہے نا جسے بتانے سے بچتی ہیں تہذیب و تاریخ اور چھپانے کی تمام کارروائیاں کرتی ہیں، یہ اس میں ایک چیز محذوف ہے، وہ ہے اور سچ ہمیشہ بھیانک اور کڑوا ہوتا ہے. تو یہ وہ بھیانک سچ چھپاتی ہیں اور مطلب جھوٹ بتاتی ہیں. تو یہ جیسے اس کتاب، واقعی اس کتاب کا بالکل جیسے کوئی دوسرا بڑے سے بڑا ریڈر اتنے مہارت سے اس کتاب کا مزاج نہیں بتا سکتا تھا جتنی مہارت سے انہوں نے بتایا ہے. یعنی ہم آگے پڑھتے جائیں تو ان سب باتوں کی تصدیق ہوتی چلی جاتی ہے. دوسرا یہ، اب وہ زبان کے ساتھ زندگی کے پول کھولنے کی، وہ خیر وہ مطلب یہ گھبراہٹ ہوئی یہ پڑھتے ہوئے، لیکن یہ کہ اس تھوڑا سا گھبراہٹ پہ قابو پا لینا تو یہ ایک کامک سی بات بھی لگتی ہے. تو اب اگلی بات یاسر جواد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، یعنی کتاب کہانی، یہ کتاب معاشرتی مظاہر کی تہ تک پہنچنے کے شوقین ایک روشن خیال کتاب دوست کے مشاہدات اور تجربات، خیالات اور تجزیات پر مشتمل ہے. یہ بالکل ایسا ہے. اور اس فقرے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو اخذ کردہ نتائج اور اسباق کی بجائے ایک جاری سفر کا بیان ہے. تو اخذ کردہ نتائج کے پیشگی تصورات رکھے بغیر ہے، کسی ورلڈ ویو کی پابندی کیے بغیر ہے، کسی روایت کو خاطر میں لائے بغیر ہے، اور کوئی مصلحانہ نیت نہیں رکھتے ہم، کوئی اخلاقی اور تاریخی اور یہ سب سبق نہیں ہے ہمارا مقصود.
تو اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ ایک جاری سفر کا بیان ہے، تو بس مسافر بن کر اس کتاب کے ساتھ ساتھ چلا جائے۔ یعنی یہ ہم اپنی طرف سے کریں، لیکن ان کا فقرہ وہ تھا۔ اسی طرح ایک اور بات آپ لکھتے ہیں، اور یہ بھی بالکل کارآمد ہے، کہ اپنی زندگی میں آنے والے کرداروں اور رشتوں کا یہ بیان، یعنی یہ آپ بیتی ظاہر ہے اس میں یہ تو بنیادی اہمیت کی چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں آنے والے کرداروں اور رشتوں کا یہ بیان کسی لسانی فریب، بے جا ملمہ کاری اور جذباتیت کے بغیر ہے۔ یہ بھی 100% ایسے ہی ہے۔ وہ بس اس تھوڑا سا یہ کہ لسانی فریب، بے جا ملمہ کاری اور جذباتیت کے بغیر ہے، اس کو ہم ابھی نہیں کھول رہے، ورنہ یہ بہت دلچسپ لگتا ہے سننے والوں کو کہ یاسر صاحب لسانی فریب کسے کہتے ہیں اور بے جا ملمہ کاری کا تصور ان کے یہاں کیا ہے، جذباتیت وغیرہ کا، وہ اگر ہم ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی وہ تفصیل بیان کریں تو وہ بھی خاصی دلچسپ ہوگی، لیکن وہ پھر ہماری گفتگو بہت پھیل جائے گی۔ اب یہ آپ بیتی ایک تو یہ کہ تاریخی ترتیب کی لازمی پابندی کیے بغیر ہے، دوسرے یہ کہ یہ واقعی ایک کتاب دوست نیہلسٹ کی آپ بیتی ہے، تو مطلب واضح لگتا ہے کہ یہ آدمی یہ وجود کے متوازی تجربات سے گزرتا آ رہا ہے۔ ایک تجربہ اس کا یعنی عملی زندگی میں ہے، دوسرا تجربہ اس کا کتابی زندگی میں ہے، تو اس کے لوکیل آف بینگ دو ہیں، کتاب اور اس کا محلہ۔ تو یہ مطلب کمال کی بات ہے کہ ان کے تمام چیزیں بہت زیادہ بعض مرتبہ کروڈ اور گروٹسک، یا یوں کہہ لیں بعض جگہ بہت بدصورت ہوتے ہوئے بھی وہ کتاب کے ساتھ ان کے زندہ تعلق کی بدولت جو ہے وہ معنی پیدا کر لیتی ہیں، وہ گھٹیا باتوں کی حیثیت سے بلند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ساقی فاروقی نے پاپ بیتی لکھی، تو ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی جو وہ گناہوں کو پر فخر کریں، وہ گناہ جو اخلاقی نوعیت کے، تو وہ پاپ بیتی، آپ بیتی کو انہوں نے نام اچھا دیا پاپ بیتی، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی یہ رویہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا کہ چیز وہی حقیقی ہے جسے میں سمجھتا ہوں، وہی چیز غلط ہے جسے میں غلط سمجھتا ہوں، تو وہ والا نہیں، وہ ایک سیلف سینٹرڈنیس جو دقیق اور ذرا گہرے پہلو کے ساتھ، وہ ساقی فاروقی کے یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں زندگی سیلف سینٹرڈنیس کے ساتھ ہے، زندگی کا نقطۂ وحدت میں ہے، یعنی یاسر جواد صاحب اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اپنے متعلقین کی زندگی بھی بسر کرتے ہیں اپنے آپ کو مرکز بنا کر، اور وہ بالکل میں کے محور پہ ان کے سب رشتے اور ناطے چلتے ہیں، چیزوں سے ان کا تعلق میں کے تناظر سے ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کا میں ہونا ان کے ہر تجربے کا فنیشنگ ٹچ ہے۔ تو یہ بھی مطلب ایک قدرت کی اور مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔
تو اس آپ بیتی میں جو انتہائی دلچسپ ہے، فکشن کی طرح ہے، بلکہ مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میرا ان سے تعلق بے تکلفی کا ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ آپ اب تراجم وغیرہ نہ کریں، فکشن لکھیں۔ تو ان کے اندر فکشن لکھنے کی، اور خاص طور پر وہ جو کافکا وغیرہ کی روایت کا فکشن لکھنے کی صلاحیت مجھے تو بہت نظر آتی ہے۔ تو خیر، تو اس میں آپ کو جیسے آپ کافکا کی زندگی کا ایک فیز گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا اس کتاب میں، وہ کیا ہے کہ مکمل لا تعلقی، اپنے سے باہر ہر شے کے لیے مکمل لا تعلقی کا رویہ، یہ آپ، اور پھر ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کا ضروری ہونا مانتے ہوئے بھی ان سے ایک ڈیٹیچمنٹ کا رویہ، یہ مطلب جیسے ایک تخلیقی سی بات ہے۔ تو ڈیٹیچمنٹ اس میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، جس کی تعریف بھی کر رہے ہوں گے اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوستوں کی طرح تعریف نہیں کر رہے، اس کے پیچھے جذبات نہیں ہوتے، اور کسی کو لتاڑ رہے ہیں تو اس میں بھی نہیں۔ اس طرح جیسے میں نے عرض کیا، کتاب دوستی، اس آپ بیتی کو پڑھنے والے میں کتاب سے محبت پیدا ہونی یقینی ہے اگر اس نے ٹھیک سے پڑھا۔ اور وہ منظر نگاری کا میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے بالکل ایسے جیسے کوئی وہ ہوتی نا ریئلسٹک پینٹنگ کی روایت، وہ اس درجے کو پہنچی ہوئی ان کی منظر نگاری ہے۔ لیکن اب میں اور پہلے تعریف کر لوں، ایک آدھ پھر ذرا سا ویسے تنقیدی بات کہوں تو، اور سبک اور رواں اسلوب ہے، مطلب بالکل بوجھل نہیں ہے، اکھڑا ہوا نہیں ہے، اور اصطلاحات وغیرہ سے بالکل یعنی بہت زیادہ پاک ہے۔ تو یہ تو مطلب اس کے ادبی خصوصیات وغیرہ ہیں۔ اب اور عیب جوئی، مطلب یہ کہ ان کو خوبیاں دکھائی نہیں جا سکتی اور ان سے خامیاں چھپائی نہیں جا سکتی۔ مطلب کوئی بھی شے ہو، اس میں جو بھی خوبی ہے وہ اپنے آپ کو ان کی نظر میں نہیں لا سکتی، اور اس میں کوئی بہت ہی گہرائی میں جا کر ایک نقطے برابر کی بھی خامی ہے تو وہ ان کی نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ اس کو میں کہہ رہا تھا کہ صفاک ہیں اور یہ وہ، تو مطلب یہ کہ یہ چیزوں کو برائی کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، یہ اس طرح چیز کو دیکھنے کا آغاز کرتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کتنی بری ہے۔ تو اس میں کچھ اگر اچھائیاں، وہ بھی ایسی اچھائیاں جو اخلاقی یا علمی یا ذہنی نہیں ہیں، جو ان کی شخصیت کے لیے پازیٹیولی قابل قبول ہیں، ان کو یہ الگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ مطلب چاول بینتے ہوئے گھن کو الگ کرتے ہیں، اس طرح یہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو، ذرہ ذرہ خوبیوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو ان کا پورا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ سب شر ہے، یہ سب ایول ہے، یہ سب برا ہے۔ اب مجھے ان پر تھوڑا سا احسان کرنا ہے کہ کچھ چھپی ہوئی خوبیاں جو بالکل غیر مؤثر ہیں وہ ذرا نکال کے الگ کر دوں۔ تو اس میں بہت کامیاب ہیں یہ، مطلب آدمی عش کر اٹھتا ہے۔ پھر یہ زندگی اور شعور زندگی، خدا کرے کہ یہ واضح ہو کہ زندگی ہم
ایک احساسات کی کمک کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی احساساتی اٹینشن کے ساتھ، اور دوسرے یہ کہ تصوراتی حدود میں گزارتے ہیں۔ تو ان کے یہاں زندگی تصور سے آزاد ہے، یعنی کوئی تصور زندگی کے بارے میں نہیں ہے۔ زندگی ایک تجربہ ہے، حسی اور حسی سے زیادہ جبلی۔ وہ جبلی تجربہ اگر ذہن میں اپنے آپ کو متاثر کیے بغیر ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو وہی شعور زندگی ہے۔ یہ ان کا جیسے آپ کہہ لیں فلسفہ ہے، تو یہ ایک بائیو کانشسنس جو ہے نا، یہ ان کے یہاں بہت شدت کے ساتھ اور بہت قطعیت کے ساتھ، بہت ریلیجس سے تیقن کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر بھی یہ مطلب ہم نہیں کہتے اس پر، ہم اس پر کوئی اور پہلو سے کسی اور ڈسپلن سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فضول بات ہے، لیکن یہ کہ ادبی محاسن بعض مرتبہ جو ہیں وہ بے وقوفی سے پیدا ہوتے ہیں، بعض مرتبہ پاگل پن سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ادبی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس شرط کو ہمیشہ انہیں پڑھتے ہوئے جیسے نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ تو تخریب پسندی ہے، مطلب ایک منفیت ہے، تخریب پسندی ہے، بنے بنائے اسٹرکچرز کو توڑنا ہے، تو یہ سب ہے ان کی اس کتاب میں۔ اور تجربات اور مشاہدات کی جنرلائزیشن ہے، یعنی جو چیز ان کے مشاہدے یا تجربے میں آ گئی تو یہ اسے بہت مہارت کے ساتھ جنرلائز کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب بھی اب مطلب اس میں بس ایک ذرا سی کمی ہے، وہ یہ کہ یہ سب چیزیں نیگیٹو معاملات میں ہیں، یعنی برائی تجربے میں ہے وہ جنرلائز ہو جائے گی، اور اسی طرح منظر بھی مکروہ ہیں، بدصورت ہیں، تو وہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو کھلکھلاتے ہوئے مناظر ہیں یہ کیمرہ لے کے باغ کی طرف نہیں جاتے، یہ ہمیشہ گھورے پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو اس پہ مطلب جب ہم ادب پڑھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں پر ججمنٹل نہیں ہو سکتے، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک کلٹ آف اگلینس بھی تھا لٹریچر میں، پینٹنگ میں، گروٹیسک بھی ہوتا ہے، نیہلزم بھی ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں کی کارفرمائی جب بھی ادب میں دیکھیں گے تو ان کے بارے میں اپنے اعتقادی یا عقلی جو تنقیدیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ تو وہ ان کے یہاں مجھ ایسے آدمی کو تو بہت زیادہ بار بار کرنا پڑتا ہے کہ ارے نہیں، ارے بس چلو آگے چلو آگے چلو، اور یہ ادب پڑھ رہے ہو، ادب پڑھ رہے ہو، اور یہ ایک آؤٹ آف باکس شخصیت کا اظہار ہے وغیرہ۔ ایک دو باتیں ایسی ہیں جو ادبی نقطۂ نظر سے وہ کمزوریاں ہیں اس کتاب کی، اور وہ معمولی سے وہ سمجھیں کہ وہ جیسے وہ مینجمنٹ والی کمزوریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب کا جو آخری حصہ ہے فرد کے عنوان سے، جہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے زندگی سے یہ نظریات یا فیصلے حاصل کیے ہیں، تو وہ بڑے بڑے جو موضوعات ہیں اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو فلسفے کے پیٹنٹ موضوعات یا کسی بھی ڈسپلن کے بڑے موضوعات ہیں وہ سب، تو ان پہ لکھا ہے، اور یہ کہہ کے کہ زندگی نے میرے ذہن کو یہ دیا، تو وہ کمزور ہے اور بے جوڑ بھی ہے۔
مطلب اس کا اسلوب بھی الگ ہے، وہ فضا بھی الگ ہے، اس کی کنسٹرکٹ بھی الگ ہے بقیہ کتاب سے، تو وہ نہ ہوتا تو اچھا ہے، ورنہ یہ بلا وجہ پھر آدمی کو یہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اچھا تو یہ فلسفہ ہے ان کا، تو ہم اسے فلسفے کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اگر فلسفے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تو یہ کتاب اچھی نہیں لگے گی، اور یہ کتاب کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس آخری باب نے، تو یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اور دوسرے اس سے بھی ایک بڑی کمزوری ہے، وہ ہے قارئین کی رائے نقل کی گئی ہے۔ کئی صفحے ہیں جو مختلف لوگوں نے خط وغیرہ لکھا ہوگا تعریف میں، وہ ایک کاروباری حرکت لگتی ہے، وہ بالکل کتاب کا درجہ گرا دے گی، وہ ایک چیپ حرکت ہے، تو وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر اب ظاہر ہم اس کتاب کو اہمیت دے رہے ہیں، تو ہم اس کے شوشے کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ادبی معیار سے گرا ہوا نہ ہو، تو اس نیت سے یہ بات کی ہے۔ اب دوسرا یہ کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ شخصیت کو، ان کی شخصیت میں ایک انفرادیت ہے، ایک پرکشش اور ڈراؤنی، یعنی ایک کشش اندھیرے کی ہوتی ہے، ایک کشش روشنی میں ہوتی ہے، تو روشنی کی کشش بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں، اندھیرے کی کشش کبھی ہیبت کے رنگ میں، کبھی تجسس کی شکل میں جو ہے وہ تقریباً سب پر اثر کرتی ہے۔ تو ان کے یہاں ایک اندھیرے کی کشش ہے ان کی شخصیت میں، اور وہ شخصیت جیسے ایک چھوٹا سا بلیک ہول محسوس ہوتا ہے کہ وہاں روشنی جائے تو وہ بھی ٹھہر جائے گی، وہاں چلی جانے والی ہر شے معدوم ہو جائے گی، نگیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے اپنی شخصیت کو زندگی کے نظام کیا کہتے ہیں شمسی میں ایک بلیک ہول بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جس ستارے کو دیکھ لیں اور اپنے اندر وہ کھینچ لیں تو وہ ستارہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو اور لیکن یہ کہ یہ بلیک ہول خود کو نہیں دیکھتا، یعنی یہ خود کو دیکھے تو یہ بھی غائب ہو جائے گا، تو یہ خود کو نہیں دیکھتا۔ بس یہ ہے کہ اس میں جیسے جدیدیت کا ایک سلوگن تھا نا کہ انسان واحد معیار ہے، حق و باطل، خیر و شر، صحیح و غلط، ان سب چیزوں کا واحد معیار انسان خود ہے۔ وہاں انسان ایک اجتماعی وجود تھا۔ تو اب یاسر جواد صاحب جدیدیت کے بھی لگتا ہے خلاف ہیں، تو انہوں نے کہا انسان وغیرہ کو ادھر رکھو، میں ہوں، میں یعنی میرا نام یاسر جواد ہے، میں معیار ہوں، میں کسوٹی ہوں، اور یہ کسوٹی حق و باطل وغیرہ کی نہیں ہے، یہ کسوٹی یہ ہے کہ اس چیز کی تعریف ہونی چاہیے، اس چیز کا مذاق اڑانا چاہیے، یعنی جو ہے میری تصدیق کے بعد شے موجود ہے، میری تردید کے بعد شے معدوم ہے، میں دیکھوں گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ حسن کیا ہے، اور میں ہی دیکھ کر یہ بتاؤں گا کہ بدصورتی کیا ہے۔ تو ان کے یہاں ایک بہت دلچسپ سی خود پسندی ہے، خود مرکزی ہے، اور وہ دلچسپ ہے، مطلب مطالعہ کرنا چاہیے، کہ وہ ہے
جس کو میں نام دوں خود پسندی ہے، کیونکہ انہوں نے خود پر تنقیدی نظر بالکل نہیں ڈالی، تو کچھ رشتہ داروں کو پر بھی وہ نظر نہیں ڈالی جو نظر مطلب اور لوگوں پہ ڈالی، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ تو مرضی ہے آدمی، جہاں آنکھیں اپنی ہیں، جو نظر چاہے جس پہ ڈالو، یہ مسائل نہیں ہیں۔ لیکن اپنے اوپر انہوں نے کوئی تنقیدی نظر نہیں ڈالی، اور یہ جیسے ایک شعلہ گرداں، ایک گھومتے ہوئے شعلے کی طرح اپنے ماحول میں گویا خود کو رہتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ تو اس خود پسندی کو مطلب اس کتاب میں دیکھ کر مجھے خود پسندی کی ایک نئی اسٹیٹ، ایک نئی سطح اور ایک نئے پیٹرن کا پتہ چلا ہے، اور واقعی وہ ہے کہ ایک خود پسندی ایسی ہوتی ہے جو خود سے فاصلہ پیدا کرواتی ہے، جو مطلب میں خود پسند ہوں، خود سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے میری خود پسندی مجھے اپنے سے فاصلہ بڑھائے رکھنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی ایک معکوس خود پسندی میں نے غالباً پہلی بار دیکھی ہے، اور یہ واقعی اس کتاب کا مجھ پر جو ہے ذاتی طور پر ایک ضمنی فائدہ جو بہت سگنیفیکنٹ ہے انسان کو سمجھنے کے لیے، وہ ہوا ہے۔ تو تیسری یہ کہ اب تنقیدی بات کوشش کروں اکبر کو ہلکا کر کے، ان کو جیسے اچھی زبان نہیں آتی، تو یہ تھوڑا سا اپنی زبان دانی میں اضافہ کریں، چاہے اس کا پول کھولنے کے لیے کریں، تو وہ بہرحال وہ اچھا رہے گا۔ ان کے یہاں بعض الفاظ جو ہیں وہ مغلق ہیں، مبہم ہیں اور غلط معنی میں ہیں، تو اور کہیں کہیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ زبان کو اس کے روزمرہ میں نہیں سمجھتے، نہیں لکھ سکتے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا جا سکے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اور تاکہ وہ سمجھ سکے کہ جدید آدمی علامتوں سے کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے خود کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ ہر طرح کی ٹرانسینڈنس کو جو ہے وہ نگیٹ کر چکا ہے، اپنے پاؤں اور اپنی مٹی کا جواز ثابت کرنے کے لیے۔ کس طرح بلندی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور گہرائیوں اور پستی میں کشش داخل کی جاتی ہے، یہ ساری معرفتیں آپ کو اس سوانے سے مل جائیں گی، اور یہ اس کا ایک بہت ہی زیادہ جیسے لگتا ہے کہ ایک ضمنی صحیح لیکن بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو جو آدمی بھی جس ذوق کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ، بلکہ جس کانسیپٹ آف مین اور کانسیپٹ آف ورلڈ کے ساتھ اسے پڑھے گا، وہ یقیناً کچھ نئی چیزیں یا تو معلوم کرے گا یا اسے محسوس ہوں گی۔ تو یہ کسی کتاب کی کامیابی، ادبی کتاب کی کامیابی کے لیے یہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔